بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 8ویں جماعت کی کتاب بال بھارتی کا کریں گے۔ آج ہم چیپٹر نمبر 11 سبق نمبر 11 دادی اماں مان جاؤ۔ تو یہ کہانی جو دادی اماں مان جاؤ ڈرامے کی شکل میں ہے، یعنی ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ کردار ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو ان کے مکالمے یعنی ڈائلاگز ہوتے ہیں لکھے ہوئے۔ تو اس کے لکھنے والے جو مصنف ہے، رائٹر ہے، ان کا نام ہے انیس اعظمی۔ پہلی بات اس سبق سے متعلق ہے، تعلیم کا اصل مقصد انسان کی کردار سازی اور شخصیت سازی ہے۔ بدقسمتی سے اسے روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا تھا۔ پرانے زمانے میں لڑکیوں کو یہ سوچ کر تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا کہ انہیں تو چار دیواری میں رہ کر صرف گھر سنبھالنا ہے، حالانکہ ایک تعلیم یافتہ عورت اپنے گھر کو سلیقے سے سنبھال سکتی ہے۔ موجودہ زمانے میں تعلیم نسواں کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم کو فروغ حاصل ہو رہا ہے، یعنی بڑھاوا مل رہا ہے۔ ذیل کے ڈرامے میں اسی خیال پر زور دیا گیا ہے۔ اب جان پہچان کریں گے انیس اعظمی جو ہمارے مصنف ہے، رائٹر، ان کا تعارف۔ معروف ڈرامہ نگار انیس اعظمی 1 جولائی سن 1955 کو جیراج پور اعظم گڑھ کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کالج دلی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ڈرامہ تھیٹر سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے کئی ڈرامے، نکڑ ناٹک اور ٹی وی سیریلز لکھے ہیں۔ بچوں کے لیے بھی کئی کتابیں تصنیف و ترجمہ کی ہیں۔ انیس اعظمی نے 9 برسوں تک نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں تدریسی خدمات انجام دی۔ تدریس یعنی ٹیچر کی حیثیت سے رہے۔ وہ اردو اکیڈمی دلی کے سیکریٹری بھی رہے۔ انیس اعظمی کے ڈراموں کا مجموعہ جلوس شائع ہو چکا ہے۔ اتر پردیش اور مغربی بنگال اردو اکیڈمیوں نے انہیں انعامات سے نوازا۔ اب یہ کردار ہے یعنی کیریکٹر ہے۔ دادی اماں عمر 75 سال، اماں عمر 45 سال، سمینہ بڑی بیٹی عمر 15 سال، تہمینہ مجلی بیٹی عمر 12 سال، روبینہ چھوٹی بیٹی عمر 8 سال، کام والی ایک مراٹھی عورت، مہرو لڑکیوں کی پھوپھی۔ منظر ہے، دیکھیے سینری، پردہ اٹھتا ہے، گھر کا کھلا آنگن، آنگن کے بعد بڑا سا دالان، دالن کی دائنی دیوار کے سارے گاؤں تکیے سے ٹکی ہوئی دادی اماں چھالیاں کاٹ رہی ہیں، پان سے بھرا منہ چل رہا ہے۔ صبح 7 سوا 7 بجے کا وقت ہے، گھر کے سب لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہیں۔ دالان کی بائیں جانب اماں اسٹو پر چائے بنا رہی ہیں، ان کے سامنے برتن پھیلے ہوئے ہیں۔ دالان کے درمیانی حصے میں سمینہ اسکول کا بستہ درست کر رہی ہیں۔ تہمینہ بھی اسکول جانے کی تیاری میں مشغول ہے، قریب اس کا بستہ رکھا ہے اور جوتے پالش کر رہی ہے۔ تیسری بیٹی روبینہ جس کے بال کھلے ہیں، اس نے اسکول یونیفارم پہن رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں بڑا سا کنگھا ہے اور وہ اپنی ماں سے لگ کر بیٹھی ہے۔ دادی: ارے سمینہ بیٹی دیکھو میری چھالیاں ختم ہو گئی ہے، ذرا لپک کے ببن کی دکان سے 1 روپے کی چھالیاں تو لے آ۔ سمینہ: دادی تمہیں تو پتہ ہے کہ ابا نے میرا دکان پر اور بازار جانا بند کرا دیا ہے، پھر اب 1 روپے کی چھالیاں بھی تو نہیں ملتی۔ دادی: ارے آگ لگے اس مہنگائی کو، تہمینہ کہاں ہے، اسی سے منگوا لیتی ہوں۔ تہمینہ: دادی مجھے اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، تم روبینہ سے منگا لو۔ دادی: ارے بیٹا روبینہ ذرا ببن کی دکان سے 1 روپے کی چھالیاں تو لے آ۔ روبینہ: دادی مجھے بھی تو اسکول جانا ہے، کسی اور سے منگوا لو۔ اماں سے: اماں میری چوٹی باندھو نا، دیر ہو رہی ہے۔ دادی: ارے کمبختوں تمہارا ستیہ ناش جائے، ارے تمہارے بابا نے تو تینوں کا داخلہ کرا دیا اسکول میں، ایک بھی میرے کام کی نہ رہی، جسے دیکھو اسکول بھاگی جا رہی ہے، ارے اسکول میں ذرا سی دیر ہو جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ اماں: روبینہ تو لپک کے لے آ دادی کی چھالیاں۔ روبینہ: اماں اتنی دیر میں کہہ رہی ہوں میری چوٹی باندھ دو، کوئی سنتا ہی نہیں۔ اماں: ارے سمینہ جلدی سے اس کی چوٹی تو باندھ دو۔ سمینہ: اماں مجھے دیر ہو رہی ہے اور ابھی کپڑے بھی پریس کرنے ہیں، دیر سے اسکول پہنچنے پر سزا ملتی ہے۔ دادی غصے سے: ستیہ ناش ہو اس پڑھائی کا، اری کیا ملے گا اس سے، تینوں کو گھورتے ہوئے جسے دیکھو اسکول اسکول اسکول، آنے دو تمہارے باپ کو۔ اماں: سمینہ ذرا اوپر جا کر اپنے ابا کو تو اٹھا دے۔ سمینہ: میں نہیں جا رہی، ایک تو اٹھتے نہیں ہیں،
اٹھتے ہیں تو ڈانٹنے لگتے ہیں۔ دادی اری یہی پڑھتی ہو اسکول میں، اپنے گھر میں اپنے ہی باپ کی برائی، بیڑا غرق ہو جائے تمہارا۔ روبینہ: اماں اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں میری چوٹی باندھ دو نا۔ اماں دیکھ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، آلو چھیلتے ہوئے۔ او سمینہ اس کی چوٹی باندھ دے۔ اری سن رہی ہے یا کان بہرے کر رکھے ہیں؟ سمینہ: بس سب میرے پیچھے پڑ جاؤ، اللہ کسی کو بڑی بیٹی نہ بنائے۔ روبینہ: اور چھوٹی بیٹی بھی نہ بنائے، باجی میری چوٹی بنا دو۔ دادی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے: اے دلہن اب سمینہ کو بھی گھر بٹھا لو، جب اس کا دکان پر جانا بند کرا دیا تو اسکول سے بھی اٹھا لو، اتنی بڑی ہو گئی پھر بھی نہ طریقہ ہے نہ سلیقہ، جس گھر میں جائے گی ہماری ناک کٹوائے گی۔ سمینہ: جسے دیکھو میرے ہی پیچھے پڑا ہے، ابھی 10ویں جماعت میں گئی ہوں، ابھی سے گھر بٹھا لو۔ دادی: اری تو بڑے قلے دراز ہو گئی ہے، ناز پیٹی، اٹھنے دے تیرے بابا کو، آج سبق سکھوا کے چھوڑوں گی، گز بھر کی زبان ہو گئی ہے۔ روبینہ: اماں میری چوٹی باندھ دو نا۔ اماں: سمینہ دیکھ تجھ سے آخری بار کہہ رہی ہوں، اس کی چوٹی باندھ دے۔ پیچھے کے دروازے سے کام والی داخل ہوتی، آنگن میں کپڑوں کا ڈھیر لگا، ایک طرف بہت سارے سنے ہوئے برتن پڑے ہیں، وہ ان کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی۔ کام والی: میں تمہارے گھر کا کام نہیں کرے گی، اتنے سارے کپڑے اور اتنے سارے برتن نہیں دھوئے گی۔ دادی: ارے او مہارانی پیسے کس بات کی لیتی ہے؟ کام والی: بس 10 کپڑے دھوئے گی میں اور 20 برتن، اس سے زیادہ نہیں۔ دادی: یہ بھی اسکول کی پڑھی لکھی لگے ہے، کلے دراز کہیں کی۔ اری ذرا شکل تو دیکھ اپنی آئینے میں۔ اماں: دھو لے بھائی دھو لے، کپڑے کچھ زیادہ نہیں ہیں، سب چھوٹے چھوٹے کپڑے ہیں۔ روبینہ: اے بھی دیکھو کوئی میری چوٹی باندھ دو نا۔ کام والی: تم روز یہی بولتی ہو کہ چھوٹا چھوٹا کپڑا ہے، کوئی چھوٹا کپڑا نہیں ہے اور سب گندا بھی بہت ہے، ایک کپڑا اٹھا کر اس کا تو میل بھی نہیں چھوٹے گا۔ دادی: اے بھی دلہن دیکھنا، اسے دھلے کپڑے دیا کرو دھونے کے لیے۔ اماں: دیکھ اکثر کم کپڑے بھی تو ہوتے ہیں، آج تھوڑے زیادہ ہیں۔ کام والی: تم روز ایسے ہی بولتی ہو۔ دادی: ستیہ ناش جائے کمبخت ماری، غارت ہو یہاں سے، جا ہم دوسری بائی رکھ لیں گے۔ کام والی: اچھا آج تو میں دھو لیتی، کل سے جاستی کپڑے نہیں دھوئے گی، کپڑے دھونے بیٹھ جاتی ہے، کل سے جاستی کپڑا ہوئے گا تو اوپر سے پیسہ لگے گا، ہاں۔ دادی: ہاں ہمارے ہی گھر سے عمر بھر کی روٹیاں سیدھی کرنا۔ اماں: تہمینہ اپنے ابا کو اٹھا دے، چائے بن گئی ہے۔ تہمینہ: اماں نہ تو میرے کپڑے پریس ہوئے ہیں اور نہ ابھی تک جوتے پالش ہوئے ہیں، ایسے اسکول جاؤں گی تو ہماری پی ٹی میڈم ڈانٹیں گی۔ دادی: اے کون ہے یہ ناز پیٹی؟ تہمینہ: دادی ناز پیٹی نہیں، ہماری پی ٹی میڈم۔ دادی: جانے کیا بکے جا رہی ہے، ارے کس کا ذکر ہے، آخر پتہ تو چلے۔ تہمینہ: ہمارے اسکول کی میڈم ہے جو ہمیں پی ٹی کرواتی ہیں۔ دادی بات کو سمجھتے ہوئے: ناز جائے تمہاری استانی نہیں کہہ سکتی۔ اماں مسکراتے ہوئے: اماں اسکولوں میں اب استانی کو میڈم کہتے ہیں۔ سمینہ: اور کھیل کود سکھانے والی استانی کو پی ٹی ٹیچر کہتے ہیں۔ دادی: اری چل بڑی آئی مجھے سمجھانے والی، اٹھنے دے اپنے ابا کو، آج تیرا انتظام کراتی ہوں۔ اری لڑکی: گڑ نہ دے مگر گڑ کی سی بات تو کر۔ برقع پہنے ہاتھ میں ٹوکری لیے ایک نوجوان عورت گھر میں داخل ہوتی ہے۔ مہرو: السلام علیکم اماں۔ مہرو دادی کے قریب جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ تینوں بچیاں پپو آ گئیں مہرو کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں۔ دادی: وعلیکم السلام، پیار سے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اری: مہرو خیر تو ہے بیٹا، صبح کیسے آ گئی، اکیلی ہی آئی ہو کیا؟ اماں: اری مہرو بہن صبح کیسے آنا ہوا، سب خیریت ہے نا؟ مہرو: اسکول کی اچانک چھٹی ہو گئی نا۔ روبینہ: پپو کون سے اسکول کی چھٹی ہو گئی اور کیوں ہو گئی؟ مہرو: کوئی مر گیا ہے۔ دادی چہرے پر خوف طاری کرتے ہوئے: ارے ایک کون مر گیا، خیر تو ہے بیٹا؟ مہرو: اماں کسی دوسرے ملک کا کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے، اس لیے آج سارے اسکولوں کو چھٹی ہو گئی۔ دادی: میرا تو دل دھڑک گیا کہ جانے کون مر گیا۔ روبینہ: اماں آج اسکول کی چھٹی ہو گئی تو کیا اب کوئی میری چوٹی نہیں باندھے گا؟ کام والی: کام ختم ہو گیا، اب ہماری بھی چھٹی، اب میں جاتی ہوں۔ اماں: ٹھیک ہے بہن، باہر کا دروازہ بند کرتی جانا۔ مہرو: چلو بھائی اب تو اسکول کی چھٹی ہو گئی، یہ بستے وستے رکھو اور چین سے بیٹھو۔ ارے سمینہ بیٹھ جا بیٹی۔
دادی چلو دفع ہو اپنے کمرے میں، صبح سے دماغ خراب کر رکھا ہے۔ سمینہ بستہ بند کرتے ہوئے، دادی وہ تو ہمیں ہی پتہ ہے کہ کس نے کس کا دماغ خراب کر رکھا ہے، کوئی نہ جانے، اللہ جانتا ہے۔ مہرو کیا بات ہے سمینہ، کیسے بول رہی ہے تو؟ سمینہ سسکیاں لیتے ہوئے، پھپھو دیکھو نا، ہر وقت دھمکاتی رہتی ہیں کہ آج سے تیرا اسکول جانا بند، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ مہرو ارے ارے تم تو رو رہی ہو، نہیں شاباش، جاؤ آپ اپنے کمرے میں، تہمینہ اسے کمرے میں لے جاؤ۔ تہمینہ سمینہ کا ہاتھ پکڑ کر، چل سمینہ، تینوں جاتی ہیں۔ مہرو بچوں کے چلے جانے کے بعد، کیا بات ہے اماں، بچوں پر اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہیں۔ دادی اری کام کی نہ کاج کی، خالی اسکول اور پڑھائی کی، کیا ملے گا اس پڑھائی سے ان کو؟ مہرو اماں اللہ کے واسطے ان کی پڑھائی بند مت کرنا، جتنا پڑھتی ہیں پڑھنے دو۔ دادی ارے تجھے بھی کیا ان لڑکیوں نے پڑھا دیا، یہ لو ہماری بلی ہمیں سے میاؤ۔ مہرو میرے پڑھانے کی ذمہ داری تو تم پر تھی اماں، تم نے مجھے پڑھایا ہی نہیں، اور میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں کتنی مشکلوں میں ہوں۔ دادی اری کیسی مشکل؟ دادی سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ مہرو عامر کے ابو نے اس کا داخلہ انگریزی اسکول میں کرا دیا ہے، وہ پہلی کلاس میں ہے، اور میں اس کا ہوم ورک بھی نہیں کرا سکتی۔ دادی کیا نہیں کرا سکتی؟ مہرو ارے وہ اسکول کا کام۔ اماں ارے تو کوئی ماسٹر ہی رکھ لو، وہ پڑھا دیا کرے گا۔ دادی ارے تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ اچھا چلو وہ تو خیر سے لڑکا ہے، لیکن ہمارے گھر میں ان تینوں لڑکیوں کا اسکول جانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ مہرو اماں خدا کے واسطے ان کی پڑھائی بند نہ کرانا، اگر یہ پڑھ لکھ جائیں گی تو انہیں اس مشکل سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا جو مجھ پر بیت رہی ہے، اور پڑھنے کے بعد یہ اپنے پیروں پر بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ بھابھی پڑھی لکھی عورت اتنی بے سہارا نہیں ہوتی۔ اماں چاہتی تو میں بھی یہی ہوں کہ یہ 10ویں تک پڑھ لیں آہستہ سے، لیکن اماں کی مرضی نہیں ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ مہرو بھابھی اب 10ویں پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، انہیں تو BA کراؤ، MA کراؤ، ٹیچر بناؤ، نرس بناؤ۔ اماں ایمان سے دیکھنا کتنے اچھے اچھے رشتے آئیں گے، میں بھائی جان سے بھی بات کروں گی۔ دادی ہمیں نہ کرانی نوکری، دنیا کیا کہے گی؟ مہرو اماں وہ میری بچپن کی سہیلی تھی نا اکیلا۔ دادی ہاں وہی نا، بیچاری کا 3-4 مہینے پہلے میاں مر گیا، بڑا افسوس ہوا، جمعے کو دلہن بنی اور ہفتے کو بیوہ ہو گئی، بیچاری پر بجلی ٹوٹ پڑی ہے، اب اسے نہ کوئی میکے میں پوچھتا ہے نہ سسرال میں۔ ارے اس کا میاں کیا ختم ہوا، اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی۔ مہرو اماں اب تم ہی بتاؤ، خدا نہ کرے اگر تمہاری پوتیوں کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کہاں جائیں گی وہ؟ بھابھی یہ جتنا پڑھتی ہیں ان کو پڑھنے دو، جو عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے اس کے آگے اتنی مشکلیں نہیں آتی جتنے ہم جیسوں کے آگے آتی ہے۔ قیلا کی مثال تمہارے سامنے ہے، کہتے ہیں جس میں چمک نہیں وہ ہیرا نہیں، اور جس میں دمک نہیں وہ عورت نہیں، اور دمک تعلیم سے آتی ہے۔ اماں دیکھنا اماں، مہرو بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ دادی ایک لمحہ سوچنے کے بعد اونچی آواز میں بچیوں کو پکارتے ہوئے، دیکھو لڑکیوں، تمہیں جہاں تک پڑھنا ہے پڑھو، اب میں پڑھائی کے لیے تمہیں نہیں روکوں گی، اور آج اسکول کی چھٹی ہو گئی تو کیا، بستے کھولو اور پڑھنا شروع کرو۔ تینوں لڑکیاں گردن نکال کر جھانکتی ہیں، حیرت سے دادی کو اور ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔ سمینہ حیرت اور خوشی سے، دادی کیا تم ہم سے کہہ رہی ہو؟ دادی ارے ہاں لڑکی ہاں۔ سمینہ اور تہمینہ ایک ساتھ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور دادی سے لپٹ جاتی ہیں۔ سمینہ دادی تم اب ہمیں اسکول جانے سے نہیں روکو گی؟ دادی پیار سے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے، ارے نہیں لڑکیوں، نہیں روکوں گی۔ روبینہ کھلے بالوں سمیت دوڑتی ہوئی آتی اور دادی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دادی کیا تم میری چوٹی باندھو گی؟ دادی ہاں، پر ایک شرط ہے۔ روبینہ کیسی شرط؟ دادی میں روز تیری چوٹی باندھوں گی، لیکن تم مجھے روزانہ 1 گھنٹہ پڑھائے گی، بول منظور ہے؟ روبینہ اچھلتے ہوئے، لو سنو دادی، مجھ سے کہہ رہی ہو کہ میں انہیں روزانہ 1 گھنٹہ پڑھایا کروں؟ دادی شرما کر منہ چھپاتی ہے، پھر اشارے سے روبینہ کو چپ ہونے کو کہتی ہے۔ روبینہ شور مچاتی رہتی ہے۔ مہرو ارے اماں ایمان سے، کیا تم اس عمر میں پڑھو گی؟ دادی ارے ہاں بیٹا، حرج ہی کیا ہے؟ سمینہ دادی اماں روبینہ کو تو ٹھیک سے پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ تمہیں کیا پڑھائے گی؟ دادی
समीना को लिपटाते हुए, अरे नाज पीटी तो तू किस दिन काम आएगी? आज से तू ही रोज़ाना मुझे पढ़ा दिया कर, और अगर तेरी अम्मा राज़ी हो तो उसे भी पढ़ा दे। अरे मेहरू, तू भी समीना की शागिर्दी में आ जा। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो इसे भूला नहीं कहते। सब हंसने लगते हैं। मेहरू, अम्मा अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी? दादी, लो बुआ, तीली का तेल जले मशलची का दिल जले। अम्मा की तरफ देखते हुए, ए दुल्हन तुम भी बिस्मिल्लाह करो, पढ़ाई में कैसी शर्म। मेहरू, भाईजान को कोई जाकर उठाए और कहे कि अम्मा के वास्ते बस्ता ले आएं। दादी अम्मा थोड़ा शर्माती हैं। सब आकर इनको घेर लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। रुबीना, अरे कोई मेरी चोटी तो बांधो, और पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर जो है तालीम के ऊपर ये जो ड्रामा था, तालीम के ऊपर बताया गया था ना कि तालीम से किस तरह की मतलब कोई परेशानी नहीं होती, ज़िंदगी में कोई परेशानी आती, कोई दिक्कत भी आती तो हम तालीम के ज़रिए उसको संभाल सकते हैं, है ना। तो ये दादी भी जो है तालीम की अहमियत को समझ जाती ना। और यहीं पर जो हमारा पूरा चैप्टर यानी सबक हो गया कंप्लीट, ड्रामा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मानी व इशारात यानी अल्फाज मानी की तरफ। यहाँ पर देखिए आग लगे यानी बर्बादी की बद्दुआ है। औरतों की ज़ुबान यानी जो आम बोलचाल की भाषा होती है ना, तो बोलते हैं इस तरह, आग लगे, नाच जाए, इस तरह नाच जाए, ये भी जो बर्बादी की दुआ है। क़यामत आ जाना, बड़ी मुसीबत आ जाना। नाक कटवाना यानी बदनाम कर देना। गज़ भर की ज़ुबान, बहुत ज़्यादा बोलने वाली। जास्ती ज़्यादा बोली वाला लफ्ज़ है, बोली का लफ्ज़ है। कल्ले दराज यानी ज़बान दराज। रोटियां सीधी करना यानी कमाई हासिल करना। नास पीटी बर्बाद। गुड़ ना दे मगर गुड़ की सी बात तो कर, कोई अच्छा काम ना कर सको तो नरमी से बोल कर ही खुश कर दो। हमारी बिल्ली हमी से मियाओ, किसी मातहत का अपने आला पर रुआब जमाना। पैरों पर खड़ा होना, अपनी रोज़ी आप कमाना। बिजली टूट पड़ना, बड़ी मुसीबत आ जाना। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो हमारी हो चुकी काफ़ी लंबी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में जो औरतों की तालीम को अहमियत दी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ें, है ना। और तालीम ही सबसे बड़ी जो है हमारे लिए दौलत है। तो हमारे इस्लाम में भी तालीम को जो है अहमियत दी गई। तालीम का हासिल करना भी हमारे इस्लाम में फ़र्ज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करेंगे। मैं अपनी वीडियो यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।